بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها ظہور اللفظ فی المعنى الحقیقی مع ظہورہ مع القرینۃ فی المعنى المجازی عبروا عنہ بتقدیم الحقیقۃ علی المجاز ورجحوها علیہ۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا غزان مرجحات نوعیہ کا۔ مرجحات نوعیہ کا ایک مورد یہ ہے کہ ایک دلیل آئی ہے، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جو اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہو سکتا ہے، لیکن وہی لفظ ایک دوسرے معنی دلیل میں بھی استعمال ہوا، لیکن وہاں پر کوئی قرینہ موجود ہے کہ جہاں لفظ معنی مجازی میں استعمال ہو رہا ہے، معنی حقیقی میں استعمال نہیں ہو رہا۔ توجہ میری جان، بالکل آسان سی بات۔ ایک دفعہ شخص کہتا ہے رأیت اسدًا، اور یہی شخص پھر کہتا ہے رأیت اسدًا یرمی۔ اب جو پہلا ہے رأیت اسدًا، اب اس سے ظہور معنی حقیقی میں ہے۔ دوسرا جب کہتا ہے رأیت اسدًا یرمی، یہ یرمی قرینہ ہے کہ اسد اپنے معنی حقیقی میں نہیں مان کے معنی مجازی میں استعمال ہو رہا ہے۔ توجہ میری جان، بحث اس میں ہے، بالکل مختصر سی بات، کہ آیا حقیقت کو مجاز پر مقدم کریں، یا چونکہ مجاز کے ساتھ معنی قرینہ آ گیا ہے لہذا وہ مقدم ہو اور اس معنی حقیقی میں تصرف کریں۔ نتیجہ کیا ہے کہ آیا ان میں سے ظاہر کون ہے اور اظہر کون ہے، کون سا کس پر مقدم ہے؟ مشہور کہتے ہیں حقیقت مجاز پر مقدم ہے، بے شک اس کے ساتھ قرینہ موجود ہو، لیکن چونکہ یہاں معنی حقیقی ہے لہذا حقیقت مجاز میں پر مقدم ہے۔ اب اس میں آپ نے یوں کہنا ہے میری جان، غور کرنا، بالکل مختصر سا درس ہے، وہ یہ ہے کہ اگرچہ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ جب بھی ایک معنی حقیقی اور مجازی مال قرینہ میں تعارض آ جائے تو حقیقت مجاز پر مقدم ہے، ترجیح رکھتی ہے۔ شیخ انصاری رحمہ اللہ اس سے متفق نہیں ہیں۔ ابھی گزارش کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ حقیقہ من حیث الحقیقہ، کہ ہم اس لیے اس کو ترجیح دیں چونکہ یہ معنی حقیقی ہے، بس لہذا یہ ترجیح رکھتا ہے مجازی پر۔ میں اس کے لیے مطمئن، میں نے دیکھنا ہے کہ دلالت میں اظہر کون ہے۔ اگر دلالت میں معنی حقیقی اظہر ہوگا تو ہم اس کو مقدم کریں گے، اور اگر معنی مجازی اظہر ہوگا تو ہم اس کو مقدم کریں گے۔ میرے نزدیک معیار صرف حقیقی اور مجازی ہونا نہیں ہے، معیار ہے دلالت میں اقویٰ کون ہے، جو زیادہ طاقتور ہوگا دلالت میں میں اس کو مقدم کرتا ہوں، وہ چاہے مجازی ہو چاہے حقیقی ہو، میرے لیے کوئی فرق۔ اب شیخ عالم فرماتے ہیں کیوں کہ آپ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حقیقت کو مجاز پر ترجیح دیں گے، میں آپ سے بات یہ کرتا ہوں کہ وہ لفظ جو دوسرا استعمال ہوا ہے دوسری دلیل میں، لیکن وہاں قرینہ مجاز موجود ہے۔ توجہ میری جان، رأیت اسدًا، آپ کہتے ہیں کہ واضح نے لفظ اسد کو وضع کیا ہے حیوان مفترس کے لیے، لہٰذا ہم اس کو اس کے حقیقی معنی میں استعمال کریں گے۔ میرا جواب یہ ہے، توجہ کہ دوسری دلیل جو کہہ رہی ہے رأیت اسدًا یرمی، اس یرمی کو بھی تو واضح نے اس کے لیے وضع کیا ہے، کس کے لیے؟ کہ یہاں اسد کو مجاز میں استعمال کرنا ہے،
تو یرمی کی دلالت بھی تو اس پر بالوضع ہے، تو پس جب دونوں کی دلالت بالوضع ہے تو آپ کس بنیاد پر ایک کو دوسری پر ترجیح دے رہے ہیں؟ نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ لہذا صرف اس لیے ترجیح دے دینا چونکہ وہ حقیقت ہے اور یہ مجاز ہے نہ، اگر جہاں آپ حقیقت کو ترجیح دے رہے ہیں وضع کی وجہ سے تو وہاں قرینہ جو یرمی کھڑا ہے وہاں بھی تو وضع ہے نا، اس کو بھی تو وضع نہیں، اس لیے وضع کیا ہے، لہذا دونوں کی دلالت بالوضع ہے، دونوں برابر ہیں، تو آپ کس بنیاد پر ایک کو دوسرے پر ترجیح دے رہے ہیں؟ نقطہ سمجھا ہے؟ اسی طرح فرماتے ہیں بسا اوقات قرینہ، یہاں تو چلو متصل ساتھ یرمی آ گیا، بسا اوقات قرینہ منفصلہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کیسے؟ ذرا غور کرو، شارح نے کہا ہے اغتسل للجمعہ، اب اغتسل کیا ہے؟ حقیقت ہے، ظہور رکھتا ہے کس میں؟ وجوب میں، لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی شارح کچھ مستحبات کی فہرست شمار کر رہا ہے کہ جن کے مستحب ہونے پر اجماع ہے، نقطہ ذرا سمجھنا، اجماع ہے، اب ان مجمع علیہ مستحبات میں غسل جمعہ کو بھی ذکر کرتا ہے، تو اب نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اجماع کو ساتھ ملائیں گے تو وہ دلیل بن جائے گی کہ یہ غسل جمعہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اب آپ صرف اس لیے جہاں مقدم کریں اغتسال الجمعہ کو چونکہ یہ حقیقت فی الوجوب ہے، جناب اگر یہ وجوب میں ظاہر ہے تو ادھر اجماع بھی تو قرینہ بڑا طاقتور ہے نا، وہاں بھی تو اس کو وہاں پر لیا گیا ہے، لہذا آپ کس بنیاد پر اس کو اس پر ترجیح رہے ہیں کہ وجوب والے کو لے رہے ہیں اور دوسرے والے میں آپ تصرف کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ وہکذا ہاں جہاں پر ایک کا وجوب دوسرے سے اقوی ہوگا، مثلا ایک میں ہے صیغہ امر کا استعمال اغتسل للجمعہ اور دوسری دلیل میں ہے ینبغی، اب ظاہر ہے اغتسل میں جو دلالت ہے وہ ینبغی کی دلالت سے قوی ہے، تو ایسے مقام پر تو ہم کہہ سکتے ہیں چونکہ یہ دلالت میں قوی ہے، لہٰذا پس میرا شیخ اعظم فرماتے ہیں میرے حساب میں معیار صرف یہ نہیں چونکہ یہ حقیقت ہے بس مجاز پر مقدم ہے، نہیں، مجازات بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، قرائن بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اور بعض ان مجازات اپنے قرائن کی وجہ سے دلالت میں حقیقت سے بھی اقوی ہو جاتے ہیں، تو پس اقوی ہوں گے تو میرے نزدیک معیار ہے دلالت میں اقوی ہونا، صرف حقیقت میں ہونا اور مجاز یہ معیار نہیں۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ آخری سطر، اب یہ ختم ہوگی بات، ایک سطر میں آپ کیسے بیان کریں گے کہ اگر مقام ایسا ہو تعارض کا مرجحات نوعیہ میں کہ ایک دلیل میں حقیقت اور ایک میں مجاز مال قرینہ، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی یہ جو حقیقت ہے یہ نوعاً ترجیح رکھتی ہے مجاز مال قرینہ پر، تو جواب شیخ اعظم کا آپ دیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حقیقت نوعیہ کو ترجیح رکھنا مجازیہ مال قرینہ پر اس کو قبول میرے نزدیک یہ معیار نہیں ہے کہ یہ حقیقت ہے وہ مجاز، میرے نزدیک معیار ہے کہ دلالت میں اقوی کیا ہے، آیا حقیقت اقوی ہے یا مجاز اقوی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ وَمِنْهَا یعنی مرجحات نوعیہ میں سے آخری مورد آ جان یہ ہے کہ ظہور اللفظ فی المعنی الحقیقی، ایک دلیل میں ایک لفظ استعمال ہوا جو ظہور رکھتا ہے اپنے معنی حقیقی میں، مع ظہور ہی مع القرینۃ فی المعنی المجازی، جبکہ ایک اور دلیل میں وہی لفظ ظہور رکھتا ہے معنی مجازی میں قرینہ کی بنیاد پر۔ میں نے آپ کو بہت آسان مثال دی، ایک دلیل میں ہے رأیت اسدًا، ایک دلیل میں ہے رأیت اسدًا یرمی، تو پہلی میں جو اسد ہے وہ ظہور رکھتا ہے اپنے معنی ہے حقیقی میں، لیکن دوسری میں بھی ہے اسد لیکن وہ ظہور مجازی میں رکھتا ہے، کیوں؟ وہ قرینہ ہے یرمی کی
وجہ سے۔ شاباش۔ تو پس اب آپ اس کو اردو میں لکھیں گے تو بہت آسان، کیا کہ اگر تعارض ہو جائے معنی حقیقی اور معنی مجازی مال قرینہ کے درمیان تو نوعاً ترجیح کس کو ہوگی؟ اب بروعن ہو بے تقدیم الحقیقت علی المجاز، وہ کہتے ہیں کہ مشہور یہ کہتے ہیں کہ حقیقت مجاز پر مقدم ہے، ورجحوہا، اور وہ حقیقت کو ترجیح دیتے ہیں مجاز پر، کہ نوعاً حقیقت مجاز پر ترجیح رکھتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ شیخ اعظم اس سے مطمئن نہیں ہیں، وہ یوں فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَرَادُوا، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حقیقت مجاز پر مقدم ہے اور ترجیح رکھتی ہے، اگر وہ اس مقام پر، کون سا مقام؟ کہ اذا دار الامر بین طرح الوضع اللفظی بارادۃ المعنی المجازی، کہ اگر تعارض ہو گیا تو ہمارے پاس یہ دو آپشن ہے نا، یا ہم رائے تو اسد میں اسد کے معنی حقیقی کو چھوڑ دیں اور طرح معنی لفظی، کیا کہ جہاں پر بھی ہم مراد لے معنی مجازی اور راجل شجاع والا عیاشی کریں، وَبَيْنَ طَرْحِ مُقْتَضَى الْقَرِينَةِ فِي ظُهُورِ الْمَجَازِ، یا یہ کہیں کہ نہیں، جو دوسری جگہ پر لفظ اسد ہے ہم اس کے معنی مجازی کو چھوڑ دیں، بلکہ پہلے والے وہ معنی حقیقی کو لے کر کے جہاں پر بھی وہی مراد ہے۔ تو لہٰذا کون سا آپشن ہم لیں؟ آیا مجاز مع القرینہ کی وجہ سے معنی حقیقی کو ترک کر دیں، یا حقیقی کی وجہ سے معنی مجازی مال قرینہ کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، ان میں سے کیا کریں؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسے مقام پر بھی ہم حقیقت کو مجاز پر مقدم کریں، یعنی وہ معنی مجازی مال قرینہ کو چھوڑ دیں، شیخ اعظم فرماتے ہیں فلا عارف لہ وجہ، میرے نزدیک تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ صرف حقیقی ہونے کی بنیاد پر معنی مجاز مع قرینہ والے کو ترک کر دیں، نہ۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّ ظُهُورَ اللَّفْظِ فِي الْمَعْنَى الْمَجَازِي، کیونکہ یہ لفظ جو معنی مجازی میں ظہور رکھتا ہے، جو معنی مجازی نظر آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ ان کان مستندن الی قرینۃ لفظیہ، یا تو وہاں کوئی قرینہ لفظیہ موجود ہے، یہی میں نے جو آپ کو بڑی آسان سے مثال دی، رأیت اسدن یرمی، یہ یرمی قرینہ لفظیہ ہے یا نہیں ہے؟ اور یہی قرینہ لفظیہ بتا رہا ہے کہ رأیت اسدن میں یہاں مراد رجل شجاع ہے، حیوان مفترس ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ ان کان، اگر اس لفظ کا یعنی اسی لفظ اسد کا معنی مجازی میں استعمال اگر مستند ہے الی قرینۃ، اگر تو اس کا قرینہ لفظیہ ہے، فظہورہ مستند الی الوضع، تو اس کا بھی مجاز میں ظہور رکھنا وضع کی بنیاد پر ہے۔ میں نے آپ کو بڑا آسان پہلے گزارش کی کہ جیسے آپ وہاں کہہ رہے ہیں رہے تو اسدن میں، چونکہ واضح نے لفظ اسد کو وضع کیا ہے حیوان مفترس کے لیے، لہذا ہم اس سے معنی حقیقی مراد لیں گے، تو میں جہاں کہوں گا کہ جہاں بھی واضح نے لفظ یرمی کو وضع کیا ہے اس کے لیے کہ یہ لفظ معنی مجازی میں استعمال ہو، پس دونوں کی دلالت بالوضع ہے، تو آپ کیسے ایک کو دوسرے پر ترجیح دے رہے ہیں؟ ختم۔ وَإِذِ اسْتَنَدَ إِلَىٰ حَالٍ أَوْ قَرِينَةٍ مُنْفَصِلَةٍ، یا اگر وہاں قرینہ لفظیہ تو نہیں ہے لیکن کہ کوئی قرینہ حالیہ ہے یا قرینہ منفاصلہ ہے لیکن ہے وہ قطعیہ، تو وہ بھی وضع سے کم قرینہ حالیہ۔ میں نے آپ کو بڑی پیاری آسان سی مثال دی تھی، کون سی؟ قرینہ حالیہ کے شارع مستحبات کی فہرست شمار کر رہا تھا، ایک جگہ فرمایا اغتسل للجمعہ، اور ادھر پھر مستحبات کی فہرست میں بھی شام ذکر کر دیا کس کو؟ غسل جمعہ کو۔ تو اب یہ قرینہ حالیہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ غسل جمعہ مستحب ہے، اب یہاں قرینہ حالیہ بتا رہا ہے کہ جہاں ہم نے اس کو استحباب میں لینا ہے اور ادھر وہ ہے، تو آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ اغتسل چونکہ ظہور پھر وجوب رکھتا ہے لہذا حقیقی لیں؟ ایسا نہیں ہے۔
اور قرینتن منفاصلہ یا علیحدہ، منفاصلہ کا کوئی اجماع وغیرہ آ گیا ہے کہ اجماع قائم ہے غسل جمعہ کے استحباب پر، اب ظاہر اس کا تعلق جائے گا اغتسل کے ساتھ بس۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ ظَنًّا مُعْتَبَرًا، اسی طرح اگر وہ قرینہ مستند ہے کسی ظن معتبر، یعنی کوئی اور دلیل ظنی معتبر موجود ہے جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ جہاں لفظ اپنے معنی حقیقی میں استعمال نہیں ہے، مجازی میں ہے، فَيَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ، تو لہٰذا اس ظن معتبر کو مقدم کریں گے ہم کس پر؟ معنی حقیقی پر، یعنی علی ظہور لفظی، ظہور لفظ مراد یعنی اس معنی حقیقی پر جو معارض ہے۔ کوئی مثال اس کی بہت آسان مثال، ہم فرض کرتے ہیں کہ شہرت فتویہ حجت ہے، فرض کرتے ہیں حجت ہے، ظن آور ہے، اور شہرت فتویہ آ گئی کہ غسل جمعہ مستحب ہے، اور ادھر کھڑا ہے اغتسل، تو اب اس کے اور اس کے درمیان تعارض بنے گا یا نہیں بنے گا؟ حالانکہ یہ دلیل ظن معتبر ہے، اگر ہم اس کو قائل ہو جائیں تو اب فرماتے ہیں یقیناً ہم اس کو اس حقیقت والی پر ترجیح دیں گے کہ اغتسل جمعہ میں بھی مقصود وجوب نہیں بلکہ استحباب ہے۔ اچھا، کما یقدم علی ظہور لفظ، جیسا کہ وہ ظہور جو کسی بھی قرینہ ہے یعنی ظنی ہے معتبر سے حاصل ہونے کے سے ہو، تو جیسا کہ وہاں مقدم ہوتا ہے اس پر جو ظن معتبر کے ساتھ ہو۔ خوب، لہذا توجہ آگا، لہذا نتیجہ کیا ہوا؟ اب اس کو یہاں بریک کریں، نتیجہ کیا ہوا کہ جناب آپ جو یہ کہہ رہے ہیں چونکہ یہ حقیقت ہے اور وہ مجاز ہے، بے شک مال قرینہ بھی کیوں نہ ہو حقیقت اس پر ترجیح رکھتی ہے، میرے نزدیک ایسا نہیں ہے، ہم نے قرینے کو دیکھنا ہے، قرینہ کیسا ہے، اگر قرینہ لفظیہ ہو یا قرینہ حالیہ ہو لیکن دلیل قطعی سے ثابت ہو، منفاصلہ ہو یا ظن معتبر ہو، تو وہاں آپ اس حقیقت والے کو مجاز پر مقدم نہیں کر سکتے۔ ہاں الا یفرض ظہورہ ضعیفہ، ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کیا کہ جناب یہ جو معنی مجاز ہے اس کا ظہور یعنی اس لفظ کا معنی مجازی میں ظہور ضعیف ہے، یقوی علیہ ظہور الدلیل، اور جو دلیل معارض ہے یعنی وہ دوسری دلیل کہ جو معنی حقیقی میں استعمال ہو رہا ہے وہ اپنے ظہور میں قوی ہے، فرماتے ہیں فیدور الامر بین ظاہرین، پھر ہم دیکھیں کہ ایک ظہور اس کا ہے ایک ظہور اس کا ہے، لیکن ایک اپنے ظہور میں دوسرے کی نسبت اقوا ہے، تو پس میرے نزدیک یہ دیکھنا ہے کہ ظہور اور دلالت میں کون سا قوی ہے، اگر معنی مجاز قوی ہوگا تو میرے حساب میں وہ مقدم ہوگا، اگر معنی حقیقی میں قوی ہوگا تو وہ مقدم ہوگا، صرف حقیقی ہونے کی بنیاد پر اس کو مجاز پر ترجیح دینا یہ کافی نہیں۔ وَإِنْ أَرَادُوا بِهِ مَعْنًى آخَرَ، لیکن اگر ان کی مراد اس حقیقت کو مجاز پر مقدم کرنے سے کوئی اور مراد ہے، ایک مراد تو ہم نے بتائی نا کہ آیا وہ جو اس کی معنی حقیقی ہے وضعاً، آیا اس کو چھوڑیں یا مجاز کو چھوڑیں، اگر کوئی اور مراد ہے فلا بد من التأمل فی، تو وہ اس کو بیان کریں، اور بیان کرنے کے بعد پھر ہم اس میں بحث کر لیں گے کہ آیا وہ مراد بنتی ہے یا نہیں۔ ھذا بعض الکلام فی تعارض النوعین المختلفین، یہ 5-6 موارد تھے جو ہم نے بیان کیے کہ اگر دو دلیلوں کے درمیان تعارض ہو جائے لیکن وہاں پر نوعاً کون سی چیز کس چیز پر ترجیح رکھتی ہے، یعنی مرجحات نوعیہ کے 5 یا 6 موارد تھے بیان کر دیے، صنفی وہ انشاءاللہ پھر علیحدہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔